میری بہت ساری ویڈیوز پہ کرٹیسائز ہوا، وہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا۔ اگر حریم شاہ نے کوئی مجرا کیا ہوا ہے تو آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہو، میری ایسی ویڈیوز آپ پبلک کو دکھا سکتے ہو۔ ویڈیوز میں بہت سارے لڑکوں کو لے کے بیڈ رومز میں بھی بیٹھ کے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لڑکیوں نے پارکوں میں بھی رومانس کرتے ہوئے۔ اسلام میں اگر شریعت کو فالو کریں تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ کسی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی نہ کرو کہ اس کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے۔ اسلامی جمہوری اور اسلامی شریعت کی بات نہ کریں۔ جہاں تک انٹرٹینمنٹ کی بات ہے، انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہنے لیں۔ یہاں پہ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ یہ جیسر جو یہ پوسچر پھر سب کی اوقات میں سب کے سامنے لے آؤں گی، پھر میں بتاؤں گی کہ اسلام کیا ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ حدود کیا ہیں، اور پھر میں بتاؤں گی کہ کس نے لمٹ کراس کی۔ اگر ٹک ٹاک پر بے حیائی ہے تو آپ بے حیائی کو ختم کرو، اس کے لیے اقدامات کرو۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میری بہت ساری ویڈیوز پہ کرٹیسائز ہوا، وہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں گناہ کبیرہ کرتی تو مجھ پہ کوئی حدود ہوتی تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی، امبیرسمنٹ بھی ہوتی کہ میں نے یہاں پہ کسی حد کو پامال کی ہے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں، اگر میں ایسا کوئی بھی کام کرتی تو اداروں کو چاہیے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی ان کی اس سے نہیں کہ میں نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا یا کوئی ایسا میں نے رولز ریگولیشن کو پامال کی ہے تو ان کا حق ہے کہ مجھے بدلے میں اریسٹ بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی ادارے کی طرف سے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اداروں کی عزت کو پامال نہیں کیا اور کوئی بھی ایسا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا غیر معیاری کام نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے وہ ان ایشوز کو کہہ رہے ہیں کہ میں گئی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئی تو جیلس ہونے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں تک رسائی نہیں ملی جہاں تک حریم شاہ کو رسائی ملی ہے۔ اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہر رشید کے ساتھ کال پہ بات کر لی تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی، ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ ان سے کوئی بات کرتا، ان سے کوئی منہ لگاتا تو یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ چاہے میں نے شہر رشید سے بات کی تو وہ بھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا کہ میں نے بات کر لی۔ میں پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھی تو وہ بھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ اگر ان چیزوں کو آپ بنیاد بنا کے وہ کرتے ہو اور ان چیزوں کو پبلک کے سامنے لے کے آتے ہو تو یہ کوئی گناہ والے کوئی جرم والے کام نہیں ہے جن کا میں اعتراف کروں یا جن پہ مجھے امبیرسمنٹ ہو۔ اگر حریم شاہ نے کوئی مجرا کیا ہوا ہے یا حریم شاہ نے کسی کو گالی دی ہے یا کوئی ایسی ابیوزنگ لینگویج یوز کی ہے تو آپ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہو، میری ایسی ویڈیوز آپ پبلک کو دکھا سکتے ہو کہ یہاں پہ حریم شاہ نے یہ بات کی ہے، یہ بکواس کی ہے، یہ فضول بات کی ہے، یہ لغویات بات کی ہے، تو اس پہ میں ضرور سوچوں گی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے پبلک سے عوام سے سب سے معافی مانگوں گی اگر میں نے اس طرح کچھ کیا۔ لیکن ایسے کام جو میں نے کیے وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹک ٹاکر نہیں کر سکتا اور نہ کبھی اس کے بعد کوئی ٹک ٹاکر کر سکے گا۔ وہ کام صرف اور صرف حریم شاہ ہی کر سکتی ہے، باقی کسی میں اتنی سخت نہیں، اتنی ہمت نہیں۔ ہاں یہ حریم شاہ کے پیچھے بونک سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی سے مسئلہ ہوگا میں بہت اسٹریٹ فارورڈلی جا کے اس کا گریبان بھی پکڑوں گی اور اسے بولوں گی بھی، میں کتے کی طرح پیچھے سے بونکوں گی بھی نہیں اور کسی پہ الزامات بھی نہیں لگاؤں گی۔ پوسچر اور گیسچر کی بات ہے نا، تو لڑکیاں ویڈیوز میں بہت سارے لڑکوں کو لے کے بیڈ رومز میں بھی بیٹھ کے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لڑکیوں نے پارکوں میں بھی رومانس کرتے ہوئے۔ یہاں پہ اگر وہ ویو دیکھیں تو کوئی کسی کا آپ ہی میرے بھائی نہیں ہو اور میرے لیے وہ نہیں ہے، مطلب اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر عورت کے لیے پردہ کیا، مرد کے لیے کیا پردہ ہے، شریعت میں کیا ہے، یہاں پہ کسی بھی نہیں ہے۔ ہم پھر کسی مرد کو ایسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسلام میں اگر شریعت کو فالو کریں تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ کسی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات بھی نہ کرو کہ اس کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے، پھر مرد کو لے کے ہم رومانس نہیں کر سکتے۔ اسلامی جمہوری اور اسلامی شریعت کی بات نہ کریں۔ جہاں تک انٹرٹینمنٹ کی بات ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہنے لیں۔ یہاں پہ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ یہ جیسر جو یہ پوسچر پھر سب کی اوقات میں سب کے سامنے لے آؤں گی، پھر میں بتاؤں گی کہ اسلام کیا ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ حدود کیا ہیں اور پھر میں بتاؤں گی کہ کس نے لمٹ کراس کی۔ بے حیائی کو پروموٹ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جو بھی بے حیائی کے مطلب بے حیائی کو سپورٹ کرنا یا پروموٹ کرنا وہ بھی ایسے ہے کہ بے حیائی کرنا۔ تو میرے خیال میں اگر ٹک ٹاک کوئی بھی ایپ دیکھ لیں، چاہے وہ سوشل ایپ کوئی بھی ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، وہاں پہ ہر ایپ پہ ایسی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ ہر ایپ پہ ایسا مواد آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو مطلب بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کے آپ اس چیز کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ہر چیز کے ایک حل ہے۔ اگر ٹک ٹاک پر بے حیائی ہے تو آپ بے حیائی کو ختم کرو، اس کے لیے اقدامات کرو۔ ہمارے تمام اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے تو اس کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ اس کے نقش قدم پر کوئی اور، اگر فار ایگزامپل میں ٹک ٹاک پر آ کے کسی کو ابیوز کر رہی ہوں یا کسی کے خلاف ایسا کچھ بھی مواد لے کے آ رہی ہوں یا کسی اپنی فین فالوئنگ کے چکر میں اس حد تک گر رہی ہوں تو ہمارے ادارے کس لیے، ان کو الرٹ ہونا چاہیے۔ تو مطلب مین ریزن یہ بنا کے اس چیز کو ہی ختم کر دینا یہ غلط بات ہے۔ ٹک ٹاک کی طرف سے بھی ایسا ہے کہ آپ اگر پسٹل والی ویڈیوز یا اس طرح بہت زیادہ اور یعنی اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یہ آپشن بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ابیوزنگ کر رہے تو ہم مل کے اس کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو رپورٹ کریں گے تو اس کی ویڈیو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، اس طرح بھی ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت کو چاہیے کہ اگر غیر معیاری مواد تھا اس کو ختم کرتے، ٹک ٹاک کو تو
نہ ہٹا. USA میں اور انڈیا میں پابندی بہیائی کی وجہ سے نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی سولڈ ریزن، کوئی میجر ریزن، کوئی اتھینٹک ریزن ہی نہیں دیا، کوئی مطلب سولڈ بات ہی نہیں کی کہ بے حیائی. تو اگر بے حیائی، انہوں نے بے حیائی کو بنیاد بنا کے ختم کیا، جبکہ چائنا اور انڈیا کے مطلب چین کا ایپ ہے، انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان کے آپس میں تعلقات نہیں ٹھیک تھے. اور دوسرا انہوں نے جو میجر ریزن بتایا، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی بتایا. اگر پاکستان کے اندر وہ کہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے ٹک ٹاک کو بین کیا، تو سب سے پہلے میں حکومت کا ساتھ دوں گی، سب سے پہلے میں ٹک ٹاک کو بند کروں گی اور میں ٹک ٹاک کے خلاف مطلب آواز نہیں اٹھاؤں گی. میں اس بات پہ پورے پاکستان کی مشکور ہوں گی کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے یا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ایپ کو بند کیا گیا ہے. ٹک ٹاک پہ میں نے ایسے لوگوں کے گھروں کا وزٹ کیا ہے کہ جو بہت غریب گھرانوں سے تھے، جنہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا، جن کو اسکرین تک جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں پہ زیادہ وہ لوگ آگے جاتے ہیں جن کے مطلب بیک پہ کوئی ہو جو اسٹرانگ ہو. تو ٹک ٹاک ایک ایسا ایپ تھا کہ جنہوں نے وہاں پہ لوگوں نے اپنا ٹیلنٹ منوایا. جب ان کی فین فالوئنگ بڑی، مطلب پبلک نے ان کو سپورٹ کیا، پھر اسکرین نے ان کو اپروچ کیا، پھر بہت ساری کمپنیز نے ان کو اپروچ کیا، اور بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا اس سے، اور بہت سارے لوگ اس سے ارن کرتے تھے. جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو، تو وہ بھی ایک طرح کا مشغلہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ خالی دماغ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کا گھر ہوتے ہیں. اگر اب جو لوگ خالی دماغ لے کے بیٹھیں گے تو وہ پھر پاکستان میں ایسے ہی ریپ ہوں گے، پھر پاکستان میں اور بے حیائی اور برائی کے کام ہوں گے، پھر پاکستان کے اندر اور بہت سارے کرمنل ایکٹ ہوں گے. تو یہ ایک مشغلہ تھا، ایک انٹرٹینمنٹ تھا، ایک اچھا ایپ تھا. تو میرے خیال میں اس کو بین نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گی، اور یہ بات میں حلفاً کرنا چاہوں گی کہ FIA میں اس بات کی میں نے اپلیکیشنز بھی دی ہوئی ہیں اور بہت سارا وہ بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ ویڈیو میں صداقت ہو یا فیک ہو، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا. کیا پتہ کسی کی مطلب پبلسٹی سے کوئی جل کے کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بنا رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو. کہ اگر یہ ابھی ریسنٹلی میں ناہل ملک اور ان کی ویڈیوز ان کے اپنے سوشل نیٹ ورک سے تو نہیں آئی تھیں، لوگوں نے ان کو ریلیز کیا تھا یا جس نے بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی یہ تو نہیں ثابت کر سکا کہ یہ ان کی ہیں یا نہیں. اور کیا پتہ ان کی نہ بھی ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہر دوسرے دن میرے بارے میں بھی آئی ہوتی ہے کہ حریم شاہ کا یہ ہو گیا، حریم شاہ کا. یہ میرے اور میرے رب کو پتہ ہے نا کہ وہ اس چیز میں صداقت نہیں ہے. یہ مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ایک فیک چیز ہے. تو میں دوسروں کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ یہ چیز سچی ہے، یا دوسروں کا وہ کیا کر سکتی ہوں. یہ فیک ہیں یا درست ہیں، یہ ان کو اور ان کے رب کو وہ پتہ ہے. اس کے بارے میں کسی کی بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی ایسی چیز بھی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اگر ہم اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم گناہ کو جتنا چھپائیں، میرے خیال میں اگر کسی کی ہم دنیا میں پردہ پوشی کریں گے تو آخرت میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی. کسی کو ایکسپوز اس طرح سے نہیں کرنا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی آپ کے پاس کسی کی ایسی چیز آ گئی ہے تو آپ اس کی تشہیر کرو. مجھے نہیں پتہ یہ ٹیمپریری بین کیا انہوں نے یا پرماننٹ بین کیا، یہ تو حکومت کو بھی پتہ ہے. ہم لوگ صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں. باقی کرنا نہ کرنا یہ تو وہاں کے مطلب اس ایپ کے جو جتنے بھی آتھورائز پرسن ہیں جنہوں نے بین کیے اور جنہوں نے بین کروائے انہی کو پتہ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، وقت کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے. انسان کا فیم بھی، انسان کی جوانی بھی، انسان کا سب کچھ بھی. تو میں نے اس چیز کو مینٹلی پریپیئر کیا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہو بھی جائے تو ڈپریشن کی طرف میں نے نہیں جانا. خود کو مینٹلی اس حد تک میں نے اسٹرانگ کیا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک چیز نے چلے جانا ہے. لیکن انہوں نے جن وجوہات کی وجہ سے ٹک ٹاک بین کیا، میں نے پوری پبلک کی طرف سے اس بات کی مطلب ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ پلیز چلو ہم تو ایجوکیشن بھی ہے ہمارے پاس، کچھ نہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. لیکن بہت سارے وہ لوگ جو کہ جیسے پھولو کو آپ دیکھ لیں، ایک غریب گھرانے کا، اور اس کو مطلب دبئی تک کی اس نے سیر کی، اور اس نے خوشی، ہر انسان کا خوش رہنا اور خوشی سے زندگی گزارنا حق ہے. اور اس نائلہ جٹ کو دیکھ لیں تو ان لوگوں کے لیے زیادہ دکھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو پبلک کا پیار ملا، ایسے لوگوں کو سکون ملا، ایسے لوگ خوش ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا بین. دیکھیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کے نوجوان نسل کا، یوتھ کا ٹیلنٹ پوری دنیا کے سامنے ابھر کے آتا ہے. تو کسی کے ٹیلنٹ کو دبا کے اس کو دماغی طور پہ مفلوج کر دینا یا ان کو ڈپریشن کی طرف دھکیل دینا، تو یہ پاکستان کبھی بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہوگا. اس سے تو پاکستان پیچھے جائے گا کہ اگر آپ کسی کا ٹیلنٹ دبا کے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، کسی کی اسٹرگل اور ایفرٹ کا اس کو مطلب آپ نے یہ صلہ دی ہے، تو اس طرح تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں کارآمد نہیں ہے. اگر آپ پردے کی بات کرتے ہو تو پھر ٹک ٹاک تو جائز ہی نہیں ہے. پھر تو آپ پھر اسلام میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں یا آپ سے اس طرح بیٹھ کے بات کر سکوں. ہم سب الحمدللہ امت محمدیہ میں سے ہیں اور ہم سب کا فرض ہے نیکی کو پلانا، کیونکہ آخری امت ہے. ہمارے بعد کوئی امت
امت مطلب نہیں آئے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کیونکہ ہم آخری امت ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے دین کو پھیلانا. لیکن میں کہتی ہوں اگر دین کی بات کرتے ہیں, یہ اس میں دین کو لے کے آتے ہیں تو پھر دین کو سمجھیں, پھر اسلام کو سمجھیں, پھر مطلب اسلام کے مطلب کو سمجھیں, پھر عورت کے مطلب کو سمجھیں. آپ کو پتہ ہے کسی کے اوپر مطلب تنقید کرنا, انگلی اٹھانا کتنا سخت گناہ ہے. حقوق اللہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے. حقوق العباد جس میں آپ دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہو, دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہو, دوسروں کی بدوائیں لے رہے ہوتے ہو, تو وہ تو اس وقت تک قابل معافی ہی نہیں ہے جب تک آپ اس بندے سے جا کے معافی نہ مانگو. میں دین کی طرف ہوں تبھی دوسروں پہ تنقید نہیں کرتی. میں دین کی طرف ہوں تبھی مجھے میرے ہاتھ کانپتے ہیں کسی کو میسیجز میں گالی دیتی ہوئی بھی. میں کسی کو کیسے گالی دے سکتی ہوں, کیوں؟ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے منافقین کی چوتھی علامت ہے جب بات کرے تو گالی گلوچ کرے. تو جو دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں وہ منافقین ہیں, اور منافقین عبداللہ بن ابی کی نسل میں سے, اور عبداللہ بن ابی کا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ان کا ٹھکانہ ہے. الحمدللہ میرے اندر بہت ساری باتیں, اور کوئی ٹک ٹاکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے خلاف اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی ہو, کسی کو میں نے بیڈ کمنٹس کی ہو, کسی کو میں نے کرٹیسائز کی ہو. جن باتوں پہ میں عمل کروں تو وہ میرا اپنا وہ ہے, لیکن میں نے کبھی اس طرح کہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا, اور کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. جو کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ کی ہے اور پوری پبلک کے سامنے کی ہے, عوام کے سامنے کی ہے, اور اس بات کا اقرار بھی کیا. لیکن جو چیزیں میرے اندر نہیں, اگر میڈیا نے مجھ پہ جھوٹ بولے تو اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کام میں نے نہیں کیا. اگر وہ 10 لوگ بھی میرے اوپر وہ کریں تو میرا ضمیر مطمئن ہے, میرا اندر مطمئن ہے, میرے خود مطمئن ہوں, میں اطمینان میں ہوں, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہے. میری فیملی جو ہے وہ بالکل ایک باپردہ, اور میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں, اور میری الحمدللہ شروع سے تربیت یہ ہوئی تھی, یہ میرے والدین نے کیا تھا کہ کبھی مطلب کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. یہ شروع سے مجھے سکھایا گیا تھا, اور آج تک اس پہ میں عمل پیرا بھی ہوں. لیکن مجھے گھر سے تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ ویڈیوز نہ بناؤ, پبلکلی ویڈیو نہ بناؤ. مجھے گھر کی طرف سے روکا گیا تھا, لیکن وہ بات یہ ہے کہ میں نے بنا لی, مطلب اپنے یہ سمجھ لیں اپنی ڈیزائر کے لیے, یا اپنے اطمینان کے لیے, اپنے سکون کے لیے, یا اپنا وہ ایک تھا کہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے. تو مجھے گھر کی طرف سے پرابلمز ہوئی ہے. باقی اگر جہاں تک پبلک کہتی ہے تو میں یہ بات بھی آن اسکرین آن کیمرہ کہتی ہوں کہ آج تک پبلک کی طرف سے پبلک پلیس پہ مجھے کبھی بھی ہیٹ نہیں ملا, اور یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, اور میرے بہت سارے دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ آج تک کوئی سنگل بندہ ایسا نہیں آیا. بہت سارے ہیٹرز ہیں جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ بہت ہیٹ کیا. میں پاکستان اور پاکستان کے باہر دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں گئی ہوں, جس میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے پبلک کی طرف سے اتنا پیار ملا. میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم منافق ضرور ہیں, ہم مطلب کسی کو فیض نہیں کر سکتے نا, کسی کے منہ پہ آ کے کچھ ایسا نہیں کر سکتے, کسی کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے منہ پہ آ کے, کسی کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتے. لیکن پبلک کی طرف سے مجھے کبھی ہیٹ نہیں ملا, اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہاں, جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں, یہ پیٹھ پیچھے کرتے ہیں, تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. بیننگ کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ اگر آپ سینسر بورڈ ہونے چاہیے. بہت سارے جو مطلب جن کے اندر کوئی بھی ایپ ہے, اس کے کوئی کسی کے انڈر آبزرویشن ہی وہ ایپ ہوگا, اس کو وہ چیک کریں باقاعدہ. جیسے کوئی بھی ڈرامہ جاتے ہیں, پہلے سینسر بورڈ میں جاتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, پھر اس کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ کی اسکرین پہ اس کی نشریات ہو. تو پاکستان کے ادارے اسی کام کے لیے, اگر کوئی کرمنل ایکٹ کرتا ہے تو ایف آئی اے کس لیے, ایف آئی اے اس کو پکڑے. ایس او پیز ہونے چاہیے, رولس ریگولیشن ہونی چاہیے, لمٹس ہونی چاہیے, اور ان کو بتایا جائے. اور اگر کوئی ایک بندہ اٹھ کے پھر اس رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی کرتے, اس ایس او پیز کے خلاف جاتے, تو مطلب کوئی بھی اگر وہ پولیس کا کوئی وہ کرتے تو پولیس ہے, اگر کوئی ایف آئی اے کا کرائم کرتے تو ایف آئی اے, کوئی باقی کسی بھی ادارے کے اگر انڈر وہ کرائم آتے تو اس کی باقاعدہ باز پرس ہو. جب ایک کسی بندے کو آپ پکڑ کے ایسے پنش کریں گے تو کوئی بھی اس کے نقش قدم پہ کبھی بھی نہیں چلے گا. تو میرے خیال میں سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا خاتمہ کر دو. اگر آپ خاتمہ کرو گے تو آپ بہت سارے لوگوں کو مطلب فائنینشلی طور پر بھی, دماغی طور پہ بھی مفلوج کر دو گے. ہم نے پاکستان کے ٹیلنٹ کو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے کیسے آئے گا؟ یہی ایپ ہیں جن میں مطلب دنیا بھر کے لوگ دیکھتے ہیں, وہاں پاکستانیوں کی پہچان ہوتی ہے, پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ایک سوشل وہ ہوتا ہے. تو باقی ان چیزوں کو, ایپ کو بند کرنا یا اس کی وہ کرنا, میرے خیال میں یہ پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ناظرین, حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور تفصیلاً بات ہوئی. حریم شاہ نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر انہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے, وہ ان کے مخالفین ہیں جو انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو ان کو نہیں جانتے, لیکن یہ اپنے طور پر مکمل طور پر مطمئن ہیں یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر کام کرتی ہیں. تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں جو کام کر رہی ہوں, اگر مجھے آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں, مجھے ٹک ٹاکر سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہوئی ہے,
تو ادارے ایکٹیو ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, اور میں جو کام کر رہی ہوں وہ یقیناً اور اکارڈنگ ٹو لا کام کر رہی ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اکارڈنگ ٹو لا نہ ہو یا انلیگل ہو. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.